عزیزان محترم، بزرگان ملت، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کافروں پر سخت، مسلمانوں پر مہربان، اور ان کی علامتوں کو دیکھیے، وہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں اور اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا ہر فعل، ہر عمل رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، ان کا ہر فیصلہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت ہے۔ ایک نوجوان بڑی ہی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میری ماں سے مجھے فیصلہ دلائیے۔ میری ماں نے مجھے پیدا کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، میں جب جوان ہو گیا تو اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اے امیر المومنین، اب آپ ہی میرا فیصلہ فرمائیے، مجھے میری ماں کی خدمت میں رہنے کا موقع دلوائیے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں قبیلے میں اور فلاں مکان میں رہتی ہے۔ حکم ہوتا ہے جاؤ اس نوجوان کی ماں کو لاؤ۔ اس نوجوان کی ماں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، حضور یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، یہ خواہ مجھے اپنی ماں کہتا ہے اور میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیری ماں سچ کہتی ہے؟ اور جب وہ آئی تو اپنے 4 بھائیوں کو بھی ساتھ لائی اور گواہ کے طور پر 40 نوجوانوں کے بھی ساتھ لائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں۔ تو نوجوان کہنے لگا، حضور یہ میری ماں ہے، میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، 2 سال اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا، میں جوان اسی کے گھر میں ہوا، جب میں شباب کے عالم میں پہنچا تو اس نے مجھے گھر سے باہر کر دیا اور اپنی فرزندی سے بے دخل کر دیا۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عورت سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ سچ کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ گواہ کے طور پر 40 نوجوانوں کو اس نے پیش کی۔ یہ 40 نوجوان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قسم دے دے کے کہا کہ یہ نوجوان اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے کبھی اس کو دودھ نہیں پلایا، یہ خواہ اس عورت پر تہمت لگا رہا ہے، آج تک اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور بغیر نکاح کے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دونوں کی گفتگو کو سنا۔ گواہوں نے گواہی دی، 1-2 گواہ نہیں، 40 گواہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس عورت سے کہا، اب میں نے تیرا بیان بھی سن لیا، اس نوجوان کا بیان بھی سن لیا، اب میرا حکم مان لو، میرا فیصلہ تسلیم کر لو۔ اور آپ نے فرمایا جو میں حکم دوں، جو میں فیصلہ کروں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جی حضور، ہم آپ کو حکم مانتے ہیں، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ کہا کہ تیرے کوئی گواہ؟ 4 بھائیوں کو اس نے پیش کیا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ چاروں کے چاروں گواہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اللہ اکبر، کیا دانائی ہے، کیا عقل مندی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کی عقل بھی ٹھکانے ہی لگی رہتی ہے، کیونکہ صحبت اچھا ہو تو صحبت میں رہنے والا بھی اچھا ہوتا ہے۔ صرف وہ خود اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عقل و فہم بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔
اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اور اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو اللہ والوں کو، وتراہم، ان کو دیکھو، رکعا، سجدہ، کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا میں لگے رہتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا بھائیوں کو مخاطب کر کے چاروں کو، جو میں فیصلہ کروں، جو میں بات کہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے، جو فیصلہ کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فیصلے کے لیے اپنی لب کشائی فرمائی، اپنے ہونٹوں کو کھولا اور فرمایا کہ اے نوجوان، اے عورت، دونوں کان کھول کر سن لو، آج میں نے اپنے 4 بھائیوں کو گواہ بنا کر، اور یہ 40 لوگ جو گواہ بن کے آئے تھے ان کی موجودگی میں نے تیرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا، اور 400 درہم اس کا مہر ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ جاؤ 400 درہم لاؤ، نوجوان کے ہاتھ میں دے دو۔ 400 درہم نوجوان کے ہاتھ میں دے دیے گئے، اور آپ نے حکم دیا کہ ان درہموں کو لے جاؤ اس عورت کے گود میں ڈال دو۔ جب یہ نوجوان 400 درہم جو مہر کے طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے باندھا تھا گود میں ڈالا، بے ساختہ عورت چلانے لگی اور کہنے لگی کہ جہنم ہو، جہنم ہو۔ سرکار، یہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بچہ ہے جس کو میں نے جنم دیا، 2 سال تک میں نے اس کو دودھ پلایا، اور جوان ہونے تک میں نے اس کو پالا۔ میرے بھائیوں نے ایک کم ظرف بد اخلاق بد کردار سے میرا نکاح کر دیا تھا، یہ اسی کی نشانی ہے، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نے زبردستی میرے اس بچے کو مجھ سے جدا کر دیا، اور کہا کہ خبردار کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے خوف سے، میں اپنے بھائیوں کے ڈر سے اس کو اپنی فرزندی سے بے دخل کر دی۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جا اب تو اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلا جا۔ کیسی عقل مندی ہے، کیسی دانشوری ہے۔ آج اگر ایسے فیصلے ہمارے پاس آ جائیں تو خدا کی قسم ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص اور آیا، اور اس نے آ کے کہا، حضور میں سفر میں جا رہا ہوں، مگر آج کل کی طرح سفر آسان نہیں تھا، پیدل چلنا پڑتا تھا، سواریوں کا انتظام بھی نہیں تھا، اور ایسے صاف راستے بھی نہیں تھے، جنگلوں سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں، حضور مجھے درندوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ جنگلی جانور میرے قریب آتے ہیں تو میں پشیمان ہو جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ حضور مجھے سفر بھی کرنا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سفر کرنے والے نوجوان کو اپنی انگشتری نکال کے دے دی، اور فرمایا کہ جب تو جنگل کے راستے سے گزرے گا، درندے چرندے آئیں گے تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، تو میری انگوٹھی دکھا کے کہنا یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اب وہ نوجوان علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی انگشتری لی، اپنے ہاتھ میں ڈال لیا، سفر کے لیے روانہ ہوا۔ ایک جنگل میں پہنچا، درندہ آیا، اس کو اپنا نوالا بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بے خوف کہا، اے درندے یہ انگوٹھی دیکھ، یہ انگوٹھی میری نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی انگوٹھی ہے جنہوں نے مجھے پہنایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ درندہ دم دباتا ہوا چلا گیا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، آج کے بعد جس جگہ علی ہو اس جگہ میں نہیں آؤں۔ مطلب یہ کہ علی عدل و انصاف کے پیکر ہے، میں ان جنگلوں میں گھومتا رہوں، پھرتا رہوں،
عدل و انصاف والی جگہ جہاں علی کے قدم ہے وہاں کے کسی فرد کو، کسی بچے کو نقصان پہنچاؤں تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا فیصلہ فرمانے والے ہیں ایسا کوئی فیصلہ فرمانے والے نہ ہوگا۔ جہاں علی کے قدم ہو وہاں میں نہیں رہ سکتا، اگر میں رہ کر کسی کو تکلیف دوں تو پھر علی کی سزا ایسی سخت ہوگی میں ان کے سزا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایسے فیصلے ہوا کرتے تھے اور آپ کا دبدبہ ایسا تھا کہ جانور، چرندے، درندے اور پرندے بھی آپ کے عدل و انصاف کو مانا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیصلوں پر عمل کرنے اور ان کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی تاخرات اس سال کی اور نماز تراویح کے بعد اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار، درود پاک اور پھر اس کے بعد توبہ، ہم مسلمانوں کے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا والوں کو عتاب میں مبتلا کر دیا، عذاب نہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عتاب ہے، عتاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہیں پریشان ہیں۔ جدھر نظر اٹھا کے دیکھیے ظالم ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائیں، مسلمانوں کی علامتیں برباد ہو جائیں۔ یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم سب مل کر، میں تو اس زمانے میں نہیں پیدا ہوا تھا، میرے والد بزرگوار بتایا کرتے تھے، بنگلور کے اندر قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بنگلور کی ساری مسجدوں میں ائمہ دعا کرتے رہے مولا بارش برسا، بارش برسا، مگر بارش نہیں ہوگی۔ یہ جھوٹا منہ، اس سے کیا دعا کریں ہم، کیا قبول ہوگی؟ گولی چلانے کے لیے بندوق بھی اچھی چاہیے۔ جب سب کی دعائیں بیکار ہو گئیں، نامقبول ہو گئیں، تو اس زمانے میں حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بقید حیات تھے، ان کے پاس سارے لوگ گئے، استغاثہ کیا، وہ سارے لوگوں کو انہوں نے عیدگاہ قدوس صاحب میں اکٹھا کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا مانگنے والا ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، آپ نے بارش کے لیے دعا مانگی، ہم دعا مانگے، ہم دعا مانگتے تھے اس زمانے میں، کہتے تھے کہ یا اللہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، کتے پیاسے مر رہے ہیں، بچے پیاسے مر رہے ہیں، بارش برسا، بارش برسا۔ دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ کا ایک مقدس ولی دعا کر رہا ہے، جانوروں کا وسیلہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ آقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے آباء و اجداد تک کے بزرگوں کا نام لیتا جا رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، مولا اس ولی کے صدقے، اس ولی کے صدقے، اس ولی کے صدقے، اہل بیت کے صدقے بارش برسا۔ تاریخ گواہ ہے بنگلور کی کہ ابھی سیاہ پوش بابا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دعا سے نہیں چھوٹے تھے، اس قدر بارش برسی کہ سارا بنگلور پانی سے بھر گیا۔ ہماری دعائیں بیکار۔ نبی کا بیٹا جب نبی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہماری ساری نحوستیں، پریشانیاں دور ہوگیں۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ نحوستیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔